بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الادب المفرد کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ ملاقات کے موقع پر ہم پڑھ رہے تھے امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ کتاب الادب المفرد، اور اس کتاب میں باب نمبر 135 کے جس کا عنوان قائم فرمایا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے، باب حسن الخلق، یعنی انسان کے لیے حسن اخلاق کی بہت بڑی ضرورت اور اہمیت ہے دینی تعلیمات کی روح سے۔ اور اس باب میں ہم متعدد احادیث اس سے قبل پڑھ چکے ہیں، اور ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ یہ حدیث کے جس کا نمبر ہے 275، اگرچہ اس سے قبل ہم یہ حدیث مکمل پڑھ چکے ہیں، لیکن اس کا جو آخری حصہ ہے اسی سے متعلق ہماری گفتگو چل رہی تھی، اور وہ گفتگو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے آخری حصے میں یہ ارشاد فرمایا کہ جس کسی کو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہوئے تنگ دلی محسوس ہو، یا اسی طرح دشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے، یعنی اللہ کی راہ میں جہاد کے موقع پر دشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے خوف محسوس ہو، یا رات کے آخری حصے میں بیدار ہو کر اللہ کی عبادت کا جو معاملہ ہے اس سلسلے میں دشواری محسوس ہو، الغرض جتنی بھی اسلامی عبادات ہیں اور جس قدر یہ شرعی احکام ہے، نماز، روزہ وغیرہ، اور اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنا، انفاق فی سبیل اللہ وغیرہ، تو اس سلسلے میں یہ نسخہ بتایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انسان زیادہ سے زیادہ اللہ کے ذکر کا اہتمام و التزام کرتا رہا کرے، اور بالخصوص یہ 4 کلمات لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور جس طرح ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا اس میں ترتیب کچھ مختلف ہے، لیکن یہی 4 کلمات ہیں۔ فرمایا کہ احب الکلمات الی اللہ 4، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ترین 4 کلمات ہیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو الغرض اللہ کا ذکر، تو یہ جو کلمات ہیں اللہ کے ذکر کے معاملے میں، تو انسان کی زندگی میں جس قدر بھی مشکلات ہیں، خواہ ان کا تعلق خالصتاً دنیاوی معاملات سے ہی کیوں نہ ہو، یا اسی طرح جو دینی معاملات ہیں، تو اس سلسلے میں انسان اگر یہ چاہتا ہو کہ یہ مشکلات مجھے آسان محسوس ہوا کریں، کہ کوئی مشکل کام اسے مشکل نہ لگے، کہ جس طرح کسی سے دریافت کیا گیا کہ مشکل کام کون سا ہے اور آسان کام کون سا ہے، تو ماہر نفسانیات جو ہوا کرتے ہیں، تو کسی ماہر نفسانیات یا ماہر نفسیات کہہ لیجئے، اس سے یہ سوال دریافت کیا گیا کہ مشکل کیا ہے اور آسان کیا ہے، تو اس نے یہ جواب دیا کہ جو کام تمہیں مشکل محسوس ہو وہ مشکل ہے، اور جو تمہیں آسان محسوس ہو وہ آسان ہے، یعنی بعض اوقات ایک ہی کام کسی کو مشکل محسوس ہوتا ہے اور کسی دوسرے کو وہی کام آسان محسوس ہوا کرتا ہے، تو یہ اپنے اپنے احساس کی بات ہے، اور اپنی جو یہ نفسیاتی اور ذہنی کیفیت ہوا کرتی ہے، جو اپنی سوچ ہے، یہ اس کا معاملہ ہے۔ تو یوں
تمام مشکلات پر غلبہ پانے کی غرض سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نسخہ کیمیا بتا دیا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس نسخے کو ہمیشہ تھامے رکھیں مضبوطی کے ساتھ، اور یہاں تک کہ قرآن کریم میں جس طرح ارشاد ہوا، فرمایا کہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیا کی زندگی میں بھی اور پھر آخرت کی زندگی میں بھی اللہ تعالی اہل ایمان کو مضبوطی اور ثابت قدمی عطا فرماتا ہے اس کلمے کے ذریعے جو کہ بہت ہی ثابت یعنی انتہائی مضبوط کلمہ ہے، بہت ہی مضبوط اور ثابت کلمہ ہے، اور اس مضبوط کلمے کے ذریعے انسان کو اللہ کی طرف سے مضبوطی اور ثابت قدمی عطا کی جاتی ہے کہ انسان اس مضبوط کلمے کو تھامے رکھے گا جو انسان ہمیشہ، تو اسے اللہ کی طرف سے دنیاوی معاملات میں بھی اور اخروی معاملات میں بھی مضبوطی عطا کی جائے گی، اللہ کی طرف سے مدد و نصرت اس کے ساتھ ہمیشہ شامل حال رہے گی، اور وہ مضبوط کلمہ یہی ہے کہ لا الہ الا اللہ، کہ جو کوئی اس کلمے کو تھامے رکھے گا اور ہمیشہ اٹھتے بیٹھتے اس کی زبان پر یہی ورد رہے گا کہ لا الہ الا اللہ، تو اللہ کی طرف سے یہ وعدہ ہے اور اللہ کی طرف سے یہ عظیم ترین خوشخبری ہے کہ دنیا کی زندگی میں بھی قدم قدم پر، ہر معاملے میں، ہر مرحلے پر، اور پھر آخرت کی زندگی میں بھی، کہ وہ قبر کا مرحلہ ہو یا حشر کا معاملہ ہو یا حساب و کتاب کا مرحلہ ہو، تو ہمیشہ اللہ کی طرف سے اس انسان کی مدد کی جائے گی اور دستگیری کی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من كان آخر كلامه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس کسی کی زبان پر اس دنیا سے رخصتی کے موقع پر آخری کلام، آخری بات جس کی زبان پر یہ ہوگی کہ لا الہ الا اللہ، تو ضرور یہ انسان جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور جس طرح فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، المسلم اذا سئل فی القبر شہد ان لا الہ الا اللہ فذلك قوله تعالی یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ۔ فرمایا کہ قبر میں مسلمان سے جب سوال کیا جاتا ہے، یعنی وہ دو فرشتے کے جن کا نام ہے منکر اور نکیر، جب وہ انتہائی خوفناک شکل میں وہاں آتے ہیں اور پوچھتے ہیں اس میت سے کہ ما ربک، من ربک، ما دینک، من نبیک، یہ تین سوال وہاں قبر میں دریافت کیے جاتے ہیں کہ من ربک، ما دینک، من نبیک، کہ بتاؤ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، اور تمہارے نبی کون ہے۔ تو اس موقع پر وہ انسان اگر مؤمن ہوگا تو یوں جواب دیتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اقرار توحید و رسالت کہ میں مسلمان ہوں، میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ فَذَلِكَ قَوْلُهُ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ۔
تو یہاں تک ارشاد فرمانے کے بعد کہ مسلمان سے جب وہاں قبر میں سوال کیا جاتا ہے تو وہ یوں جواب دیتا ہے کہ لا الہ الا اللہ. آگے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہی مراد ہے اور یہی معنی و مفہوم ہے. اللہ عز و جل کا یہ جو ارشاد ہے کہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول ثابت، اللہ مضبوطی عطا فرماتا ہے اہل ایمان کو ایک مضبوط کلمے کے ذریعے فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیاوی زندگی میں بھی اور پھر آخرت کی زندگی میں بھی. یہی معنی ہے اس آیت کے کہ قبر میں بھی انسان کی دستگیری ہوگی اور حشر میں بھی، آخرت میں بھی، اور اس سے قبل جتنے یہ دنیاوی معاملات ہیں ہر قدم پر، ہر مرحلے پر. لہذا ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے اور اس قیمتی ترین نسخے کو ہمیں گرہ سے باندھ کر رکھ لینا چاہیے کہ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ اور یہ اللہ کا ذکر ہمیشہ زیادہ سے زیادہ ہم اس کی پابندی کریں اور اس چیز کو اٹھتے بیٹھتے اپنے لیے ورد زبان بنائے رکھیں کہ اسی میں ہمارے لیے دونوں جہانوں میں کامیابی و کامرانی کا اور ہر مشکل سے نجات کا راز پوشیدہ ہے. اور اس کے بعد ناظرین کرام، یہ ہمارے سامنے نیا باب ہے کہ جس کا نمبر ہے 136 اور جس کا عنوان قائم فرمایا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے، باب سخاوت النفس، یعنی دل کی سخاوت. پہلی بات تو یہ کہ یہ تذکرہ ہو رہا ہے حسن اخلاق کے بارے میں کہ اس سے قبل جو باب گزرا ہے اس کا عنوان تھا حسن الخلق، یعنی انسان کے لیے بالخصوص مسلمان کے لیے حسن اخلاق کی ضرورت و اہمیت. اور اس مناسبت سے ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ یہ جو بہترین اخلاق ہیں جو ہمیں دین اسلام نے سکھائے ہیں، تو انہی بہترین اور عمدہ ترین اخلاق میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ سخاوت، انسان کنجوسی نہ دکھائے بلکہ سخی بنے. اسے اپنے ارد گرد معاشرے میں جو کوئی ضرورت مند انسان نظر آئے تو اس کی مدد کیا کرے. انسان اس چیز کا خود کو عادی بنانا چاہیے ضرور بضرور. اور پھر مزید یہ کہ ہمیں اس بات کو بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ جو سخاوت ہے اس چیز کا تعلق مال و دولت سے نہیں ہے، بلکہ اس چیز کا تعلق اس بات سے ہے کہ انسان کا دل بڑا ہو، دل سخی ہو. دل بڑا ہوگا تو انسان کسی دوسرے کی مدد کرے گا، ورنہ یہ کہ اگر دل ہی چھوٹا ہے اور دل تنگ ہے کسی انسان کا تو پھر وہ سخاوت نہیں کر سکے گا. لہذا امام بخاری رحمہ اللہ نے عنوان یہ قائم فرمایا ہے کہ سخاوت النفس، یعنی دل سخی ہونا چاہیے. اور یہاں ناظرین کرام، آگے بڑھنے سے قبل بقول اہل علم ہمیں اس بات کو بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ جو حکم ہے اور یہ جو تعلیم دی گئی ہے کہ مسلمان کی شان یہ ہونی چاہیے کہ وہ سخی ہو اور یہ کہ وہ بخل اور کنجوسی سے اجتناب کیا کرے ہمیشہ. تو یہ جو سخاوت ہے
اس کا تعلق صرف روپے پیسے کے ساتھ نہیں ہے. یعنی انسان سخاوت کرے روپے پیسے اور مال و دولت کے ذریعے بھی، لیکن اس کے علاوہ مزید یہ کہ سخاوت کی اور بھی بہت سی قسمیں ہیں، بہت سی شکلیں ہیں جن کے بارے میں ہمیں علم ہونا چاہیے، اور یہ کہ ہمیں سخاوت کی ان شکلوں کو بھی اپنانا چاہیے. مثلا یہ کہ مال و دولت کے ذریعے سخاوت، مزید یہ کہ اپنا وقت کسی دوسرے کے کام میں لگانا، کہ وقت کے ذریعے سخاوت کے کوئی ضرورت مند ہے، اس کا کوئی کام اٹکا ہوا ہے اور ہم بہت ہی مشغول قسم کے انسان ہوں، بہت زیادہ کام کاج ہیں، لیکن اس کے باوجود وقت کی تنگی کے باوجود اپنا وقت کسی دوسرے کی مدد میں لگانا، وقت کے ذریعے سخاوت. اور یہ کہ نرم گفتگو، اور یہ کہ خندہ پیشانی، اور یہ کہ دوسروں کے ساتھ اچھی طرح پیش آنا. اگر کسی نے ہمارے حق میں کوئی قصور کیا ہے، کوئی تکلیف پہنچائی ہے، کوئی دکھ پہنچایا ہے، کوئی ایسی بات کہی ہے کہ جو ہمیں اچھی نہیں لگی ہے، تو ایسے موقع پر فوراً بھڑکنے اور بگڑنے کی بجائے برداشت سے کام لینا، عفو درگزر، اور یہ کہ تجاوز کرنا، چشم پوشی کرنا، خاموشی اختیار کر لینا. تو یہ تمام شکلیں ہیں سخاوت کی. اور یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ اور حیات طیبہ اور آپ کی پاکیزہ ترین تعلیمات کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں سخاوت کی یہ تمام اقسام نظر آتی ہیں بدرجہ اتم. ناظرین کرام، آج کی اس ملاقات میں اسی پر اکتفا کرتے ہوئے ہم آپ سے اجازت کے طلبگار ہیں. فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.